اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قرآن پاک کا انداز ہے، جو بات بہت اہم ہوتی ہے اس کو بار بار انداز بدل بدل کر بیان کرتا ہے۔ اوپر بیان کیا تھا ایمان والوں کو اگر اللہ کی رضا چاہیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں، اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، اپنے لیے ماڈل بنائیں، ان کے پیچھے چلیں۔ انہوں نے کیا کیا، کس طرح اپنی قوم سے الگ ہوئے، کس طرح پوری برادری کو چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ لقد کان لکم، یقیناً، کان لکم، ہے تمہارے لیے، اے ایمان والو، فیہم، ان میں، کن میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں جو ایمان لائے تھے، ان میں تمہارے لیے ہے، کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے تمہارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ ان کو سامنے رکھو، اور اگر اللہ کی رضا چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، تو ان کو سامنے رکھ کر کے پھر اپنی زندگی کا انداز مقرر کرو، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور دہرائی، کس کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ ظاہر ہے ایمان والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، قرآن ماننے والوں کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن تاکید کے لیے قرآن پاک نے انداز بدلا، کس کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے ہے جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو، جس کو ہو کہ کسی گلی میں کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی، زندگی کی شام ہوگی، آخر اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا۔ لمن کان یرجو اللہ، کیا انداز ہے! جس کو یہ امید ہو، جس کو یہ خیال ہو، حالانکہ یہ خیال کی بات ہے، یہ تو یقینی بات ہے، اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، کیسے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی طاقت نہیں، مال دولت کوئی چیز انسان کو اللہ کے پاس حاضر ہونے سے تو نہیں بچا سکتی ہے۔ تو جب نہیں بچا سکتی ہے تو فرمایا اس طرح بنو نا جس طرح اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے کسی بزرگ نے ہماری زبان میں اس مضمون کو اتنا اچھا ادا کیا ہے کہ مجھے کسی زبان میں اس طرح کا نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں، جے تو یار سجنو ملنا تم من لے گل سجن دی۔ اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر اس کی بات مان، ورنہ پھر کوئی جگہ تلاش کر وہاں جا کے چھپ جا۔ جے تو یار سجنو ملنا تم من لے گل سجن دی، جے تو مرضی اپنی کرنی تاں پھر گل نہیں بندی۔ اپنی مرضی چلا رہا ہے، جانا اس کے پاس ہے، جانے سے بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ کیسے آدمی بے بس ہوتا ہے جب اس کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سورما للکارنے والے، ہم نہیں ڈرتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم چھوٹا سا ایک کرونا نظر ہی نہیں آتا ہے، کس طرح دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اگر ہے تو واقعتاً بڑے بڑے فرعونوں کی گردنیں جھک گئیں۔ اگر ہے یہ بات، اگر میں کہہ رہا ہوں، اگر ہے یہ بیماری، تو واقعتاً وہ جو نمرود کا کہتے تھے نا کہ لنگڑے مچھر نے اس متکبر کا دماغ ٹھیک کر دیا، واقعتاً اس طرح ہو گیا۔ ایک اتنا چھوٹا سا کیڑا جو نظر ہی نہیں آتا،
کہتے 1,00,000 جمع کرو تو پھر جا کر کے اس پیپر کے برابر موٹا ہوتا ہے، اتنا سا بنتا ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ اکبر. لمن کانا، کس کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ کس کو اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے؟ فرمایا جس کو اللہ کے پاس جانے کا خیال ہے، جس کو اللہ کے پاس جانے کی امید ہے، جس کو لگتا ہے کہ جانا پڑے گا. ہاں اگر لگتا ہے نہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، اپنی مرضی سے زندگی گزارو. جے تو یار سجن نو ملنا تا من لے گل سجن دی، جے تو مرضی اپنی کرنی تا پھر گل نہیں بندی. دوبارہ سنیں. لقد کان لکم، یقیناً ہے تمہارے لیے، فیہم ان میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ. اس طرح کی زندگی گزارو، کس طرح اپنا وطن چھوڑا، اپنی برادری چھوڑی، اپنا خاندان چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. کس کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے. یہ ملنے کا لفظ تو میں نے لگایا سمجھانے کے لیے، ورنہ جس کو اللہ سے امید ہے، امید ہے اللہ سے جاؤں گا اس کی بارگاہ میں، پیش ہوں گا اس کے ہاں، ریکارڈ پیش ہوگا، اکیلا جاؤں گا، اکیلا کھڑا ہوں گا اس کی عدالت میں، جس کو یہ خیال ہے اس کو تیاری کرنی ہے. والیوم الآخر، اور جس کو یہ امید ہے کہ ایک آخری دن آنے والا ہے، آخری دن، جس دن زندگی کا خاتمہ ہوگا، تنے تنہا یہاں سے نکلے گا، اکیلے چارپائی نکلے گی. ہائے ہائے، گھر کی بچیاں گیٹ پر الوداع کہہ دیں گی، خاتون کوئی ساتھ نہیں جائے گی. بعض جگہ دیکھا عورتیں بھی ساتھ جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، یاد کر لو. آپ مدینہ تشریف لے گئے، ایک جنازہ ہوا، آپ نے ایک موڑ پر دیکھا کچھ عورتوں کو کھڑے ہوئے. فرمایا تم کس لیے آئی ہو؟ کیا تم نے جنازے کو کفنایا؟ کیا تم نے اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے؟ کیا تم نے اس کی قبر کھودی؟ کیا تم نے اس کو قبر میں اتارنا ہے؟ تو عورتوں نے ہر بات کا نفی میں جواب دیا کہ ہم نے قبر میں نہیں اتارنا ہے، ہم نے اس کے جنازے کو نہیں کندھا دینا ہے. فرمایا پھر واپس جو اللہ کی لعنت کو لیتے ہوئے. عورت کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتفاق سے اگر عورت موجود ہو اور جنازے کی نماز ہو رہی ہو تو پھر عورت بھی پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اتفاق سے اگر موجود ہے تو عورتیں تو جائیں گی نہیں، وہ تو گیٹ پر الوداع کریں گی. اور اس کے بعد کون جائیں گے؟ دوست یار جائیں گے، رشتہ دار جائیں گے، اولاد جائے گی، مگر ایک کھڈے میں ڈال کر کے کس طرح واپس پلٹ آئیں گے. ہائے ہائے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جب کسی جنازے کو کندھے پر اٹھایا جاتا ہے تو ایک جنازہ آواز نکالتا ہے جو ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جنات کے اور انسان کے. اور ان کو کیوں نہیں سنایا جاتا؟ اس لیے کہ کہیں یہ دفن کرنا نہ چھوڑ دیں، بھاگ جائیں جنازے چھوڑ کر کے. کیا آواز نکالتا ہے؟ فرمایا اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی چلو جلدی چلو، جلدی لے چلو مجھے قبرستان، جلدی پہنچاؤ جلدی پہنچاؤ. اور اگر بد ہوتا ہے، نیک نہیں ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ ایک چیخ مارتا ہے، کہتا ہے کاش تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اندھیری کوٹھڑی کے حوالے کرو گے، سب واپس آ جاؤ گے. اور وہ کہتا ہے بس اوپر تختے ڈالیں، یاروں کو یار مل جاتے ہیں، ایک ہم ہیں جو تہے خاک سو جاتے ہیں. کچھ دن کے بعد قبر ہی نہیں یاد رہتی لوگوں کو، کہاں باپ کی قبر تھی، کہاں دادا کی قبر تھی، کہاں دفن کیا تھا، کون پوچھتا ہے جی. کچھ دن تک آتے جاتے رہتے ہیں، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. لمن کان یرجو اللہ، اس کو امید آخرت کی تیاری کرنی چاہیے جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے. والیوم الآخر، اور جس کو یہ خیال ہے کہ کبھی آخری دن آئے گا، زندگی کا خاتمہ ہوگا. ومن یتولی، اور جو کوئی اب بھی منہ موڑے گا، کہے گا نہیں میں انہی سے دوستی لگاؤں گا، انہی کی طرح بنوں گا، انہی کے ساتھ رہوں گا، انہی کی سیرت سب کچھ انہی کا کروں گا. فرمایا کوئی بات نہیں، جائے بڑی شوق سے جائے، یہ دین زبردستی تھوڑا لوگوں کو تھوپا جائے گا. ومن یتولی، جو منہ موڑے گا،
اور اسی طریقے پر چلنا چاہتا ہے تو جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ الْغَنِيُّ، وہی تو بے نیاز ہے۔ یہ اردو کا لفظ ہے بے نیاز، لیکن اکثر میں نے لوگوں کو سنا معنی نہیں سمجھتے۔ میں نے پوچھا بے نیاز کہتے نیاز نہیں لیتا ہے۔ نیاز کا معنی یہ ہے محتاج نہیں ہے کسی کا، اگر نہیں آئیں گے اس کے در پر، نہیں تیاری کرنا چاہتے ہیں نہ کریں، انہی سے دوستی لگانا چاہتے ہیں، انہی کی طرح بننا چاہتے ہیں بنے، فرمایا کوئی بات نہیں، اس سے اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کے۔ الحمید، وہ بہت تعریفوں والا ہے، وہ تمہاری تعریف کا محتاج ہے کہ تم تعریف کرو گے تو وہ تعریفوں والا بنے گا۔ کسی نے بہت خوب کہا فارسی میں، خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم برائے ثنا مانیست۔ خدا اس کی انتظار میں نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں تو وہ خدا بنے، محمد بھی اس کی انتظار میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کی تعریف کریں۔ خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی نعت ہو سکتی ہے تو وہ اللہ خود کر چکا ہے، محمد حامد حمد خدا بس، اور اگر اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے حبیب کر چکے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّا، اور جو کوئی منہ موڑے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْغَنِيُّ، وہی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، الحمید، وہ بہت تعریفوں والا ہے، وہ تمہاری حمد کا محتاج نہیں۔ عجیب بات ہے، صرف امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، صرف امتحان، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ ساری دنیا کو مسلمان بنا دیں؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ ساری دشمنیاں ختم کر دے اور آپس میں دوستیاں پیدا کر دے؟ اور یہ بات ہو رہی ہے تب جب مکہ کی طرف ہم جانے والے ہیں اور مکہ فتح ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے حضرت حاتب بن ابی بلتع، کئی لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں نام بھول جاتا ہے، نام بھولنا نہیں چاہیے، بچوں کے نام رکھو نا، صحابی کے نام، عجیب نام رکھتے ہیں، بےہودہ قسم کے نام۔ ایک آدمی کے بچے کا نام دیکھا، وہ شاید ابھی بھی وہی ہوگا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، بولنا نہیں چاہتا ہوں وہ لفظ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ وہ آواز جو جہنمی ایک چیخ لگائیں گے تو گدھے کی آواز، اس کا ایک لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، وہی اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا نام رکھا ہے؟ کہتے ہیں جناب قرآن دیکھ کر کے نام رکھا ہے۔ ارے قرآن میں تو کتا بھی ہے، قرآن میں تو خنزیر بھی ہے، تو وہ نام رکھے گا؟ یہ نام رکھو نا، حاتب بن ابی بلتع۔ حضرت محمد بن منذر آیا تھا، وہ جو ڈھیر میں سے واپس آ گئے تھے، ان کا نام رکھو۔ عسى الله ان يجعل بينكم، فرمایا یہ تو صرف امتحان ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہاری اور کافروں کی دشمنی کو ختم کر دے، کوئی ناممکن نہیں اس کے لیے، اور ایسا ہو جائے گا۔ عسى الله، قریب ہے یہ بات کہ اللہ ان یجعل، وہ ڈال دے گا، بینکم، تمہارے درمیان، وبین، اور ان لوگوں کے درمیان، الذین عادیتم، جن سے تم نے دشمنی کی ہے، منہم، ان میں سے، کافروں میں سے، ان کے اور تمہارے بیچ میں ڈال دے گا مودہ، محبت پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا۔ وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، حضور کے چچا کو، اس کے اور تمہارے درمیان دوستی ہو جائے گی۔ وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ کو شہید ہونے کے بعد ان کا پیٹ پھاڑا اور ان کے کان کاٹے، ان کا ناک کاٹا اور ایک رسی میں ڈالا اور پھر گلے میں ڈالا اور پھر ان کا سینہ بھی پھاڑا اور ان کا کلیجہ نکال کر کے چبانے کی کوشش کی، اس ہندا کے اور تمہارے بیچ میں محبت ہو جائے گی۔ وہ ابو جہل جس نے آپ کو اتنا ستایا، اور آخری موقع پر بھی اس کے بیٹے نے، جب حضرت معاذ اور معوذ نے، دو چھوٹے بچوں نے اس پر حملہ کیا اور وہ گر رہا تھا، گرتے گرتے اس نے ایک کے کندھے پر تلوار ماری، اکرمہ نے، ان کا ہاتھ کٹ گیا، ذرا سا چمڑا رہ گیا، وہ چمڑا لٹک رہا تھا ہاتھ، انہوں نے پیر کے نیچے رکھا، دوسرے پیر کے نیچے زور سے کھینچا اور وہ اتنا چمڑا بھی کاٹ دیا۔ کیا ایسے تنگ کر رہا ہے بیچ میں، کیا لوگ تھے یہ، لگتا ہی نہیں کوئی آسمانی مخلوق تھی۔ اس ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی اور تمہارے بیچ میں دوستی ہو جائے گی، یہ عجیب بات کہی قرآن نے۔ عسى اللہ، یہ صرف امتحان ہے۔ آج کسی نے کلمہ پڑھا، ماں باپ دشمن ہو گئے، اب اس کے ساتھ نہیں نبھا کر سکتا ہے،
ان کی بے دینی کے ساتھ سمجھوتا کریں، یہ تھوڑے دن امتحان ہے، ممکن ہے کہ کل یہی اس کے معاون بنیں گے، اور بسا اوقات بنتے ہیں ان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل، ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم جن کے درمیان دشمنی ہے، ڈال دے مودتا محبت۔ کیسے ڈالے گا؟ واللہ قدیر، اللہ زبردست طاقت والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ تمہارے بیچ میں محبت ڈال دے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ واللہ قدیر، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ ابھی مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اسی مہینے میں مکہ فتح ہو جائے گا جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہو گیا، مکہ فتح ہوا، ہندا کو بھی ایمان نصیب ہوا، وہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر کے چبایا تھا، اس وحشی کو بھی ایمان نصیب ہوا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اب وہ وحشی نہیں، وہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ صفوان بن امیہ کو ایمان نصیب ہوا، سہیل بن عمرو کو ایمان نصیب ہوا، جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھوایا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں ایک بات بھی ان کی چلنے نہیں دوں گا، اس کو بھی ایمان نصیب ہوا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو ایمان نصیب ہوا، اور آپس میں کیسی محبت ہو گئی۔ حالانکہ حضرت خالد کا مقابلہ کس نے کیا؟ سہیل بن عمرو نے، اکرمہ بن ابی جہل نے۔ جب مکہ فتح ہونے لگا، میں کل بتا چکا، 3 جانب سے لشکر داخل ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اسی پر کتاب لکھی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب کمانڈر کی حیثیت سے کیسے آپ انتظام کرتے تھے۔ مکہ کے قریب پہنچ گئے، فرمایا 3 جانب سے داخل ہوں گے۔ ایک جانب سے آپ داخل ہوئے اوپر کی طرف سے، جس کو باب السلام کہتے ہیں آپ، وہاں تو کوئی سامنے آ ہی نہیں سکا۔ دوسری طرف سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، یہ کہہ سکتے ہیں آج سمجھو باب عمرہ کی طرف سے، وہاں سے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور مسفلہ کی طرف سے، نچلی طرف سے، یعنی آج کے جہاں وہ گیٹ بنے ہوئے ہیں نا، تو باب فہد کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہاں مقابلہ ہوا۔ اور کس نے مقابلہ کیا؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے، سہیل بن عمرو نے، عمرو کے بیٹے سہیل نے، اور صفوان بن امیہ نے۔ یہ بڑے سردار تھے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا جینے کا کوئی فائدہ نہیں، مر جائیں گے لڑ کر کے، مگر کہاں مقابلہ کر سکتے تھے؟ 8 یا 12 لوگ ان کے مر گئے، اور 2 ایمان والے شہید ہو گئے، آخر بھاگ گئے، میدان چھوڑ کر کے بھاگے۔ یہ اکرمہ کو ایمان نصیب ہوا، اور پھر کیسی محبت ہو گئی آپس میں، ایک دوسرے کو جان دینے کے لیے، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے بن گئے۔ آخری جنگ میں جہاں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، بہت دوستی تھی آپس میں۔ حضرت خالد نے دیکھا اکرمہ پیدل چل رہا ہے، کہا اکرمہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہماری تعداد ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، ان کے 100 کے مقابلے میں ہمارے 10 بھی نہیں بن رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ گھیرے میں آ جاؤ۔ اکرمہ نے جواب دیا، خالد آج گھیرے میں آنے کا دل کر رہا ہے، تم مجھ سے پہلے گئے تھے، تم نے بہت کچھ کمایا، میں تو جب سورج ڈوب رہا تھا تب پہنچا شام کو، مجھے کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا، آج کچھ دل کر رہا ہے، بس یہیں رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ اور جب ایمان والے گھیرے میں آ گئے، یہ اکرمہ تھا جو کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت پر بیعت کرے گا کہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جانا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا چچا کھڑا ہوا، حارث بن ہشام، ابو جہل کا بھائی، وہ بھی اس آخری مقابلے میں شریک تھا۔ اس نے سب سے پہلے بھتیجے کے ہاتھ پر بیعت کی، موت پر بیعت کرتا ہوں، اور اس طرح کرتے 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 اس نے موت پر بیعت کرتے ہوئے 400 لوگوں سے بیعت لی اکرمہ نے، اور 400 لوگوں نے جو مقابلہ کیا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ 30 کلومیٹر تک رومیوں نے یہ حملہ کیا تھا، رومیوں کی لاشیں ہی نظر آتی تھی، گھوڑے کا پاؤں زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اور اسی میدان میں حضرت اکرمہ شہید ہوئے، صرف یہ 400 لوگوں نے۔ اللہ اکبر، کیسی اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ صفوان بن امیہ، اس میں محبت۔ ہندا جو کل تک جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کر کے چبایا،
اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر کے بھیجا ہے، کل جو سورج ڈوبا تھا آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی، آج جو سورج چڑھا ہے آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ اور اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے کہ جب عورتیں آپ کے پاس آئیں توبہ کرنے کے لیے تو ان سے ان باتوں کے اوپر توبہ کرواؤ۔ تو جب ہندہ بھی آئی اور اس کو بھی آپ نے فرمایا توبہ کرو، اللہ یشرکنا، شرک نہیں کرو گی۔ اس نے کہا وہ تو کر کے بہت تجربہ کر لیا، کچھ نہیں ملا، اب کیسے شرک کروں؟ آپ نے فرمایا بولو چوری، اللہ یسرقنا، چوری نہیں کرو گی۔ اس نے کہا چوری تو کوئی شریف عورت کر ہی نہیں سکتی ہے، البتہ مجھے ایک بات کہنی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہا میرا شوہر ابو سفیان خرچے کے لیے پیسے پورے نہیں دیتا ہے، کبھی کبھی مجھے جیب سے نکالنے پڑتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا اپنے خرچے کے لیے لے لینا۔ اگلا لفظ آیا اللہ یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ ہائے ہائے، ہندہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا وہ تو آپ کے ساتھ لڑ لڑ کے سارے مر گئے، بچا ہی کوئی نہیں، اب کس بیٹے کے لیے کس کو نہیں قتل کروں گی، وہ تو سب آپ کے ساتھ لڑ کر کے مر گئے۔ آخری جملہ آیا اللہ یزنین، بدکاری نہیں کرو گی۔ اس نے کہا یہ بات میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی ہوں، میں دیکھو کافر ایمان لا رہی ہے، کہتی یہ بات میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی ہوں، اس لیے کہ میرے تصور میں نہیں آ سکتا کہ کوئی شریف گھر کی عورت بدکاری بھی کر سکتی ہے۔ اس نے کہا میری زبان پر یہ لفظ چڑھ ہی نہیں سکتا ہے، کیسے؟ اللہ نے کہا قریب ہے وہ وقت کہ اللہ تمہارے بیچ میں دوستی ڈال دے، آج امتحان ہے، وہ ادھر کھڑے ہیں تم ادھر کھڑے ہو، کل دوستی لگ جائے گی۔ کیسے لگے گی؟ واللہ قدیر، اللہ قدرت والا ہے، واللہ غفور، دوستی لگے گی۔ انہوں نے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، فرمایا کتنے پاپ کیے ہیں؟ اللہ کی مغفرت سے زیادہ تھوڑے کیے ہیں، زمین سے لے کر کے آسمان تک انسان کے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت تب بھی بڑی ہے۔ واللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا۔ رحیم، اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، سب کو اپنی رحمت میں چھپا لے گا۔ وقت ہو گیا، ارادہ تھا آج آگے بھی پورا کرنے کا۔ آج وہ مضمون جو آپ نے 28ویں پارے کے شروع سے شروع کیا تھا کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ لگاؤ، لیکن سوال یہ ہے کہ دوستی کا مطلب کیا، وہ تو میں نے تفصیل سے سمجھایا۔ آگے 2 آیتیں ہیں، اس میں چھانٹ کر کے بتا دیا کہ کن سے کہا جا رہا ہے کہ دوستی نہ لگاؤ اور کن سے تم دوستی لگا سکتے ہو، اور دوستی لگانے کا مطلب کیا ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں یہی مضمون ہے انشاءاللہ۔ کل صدق اللہ مولانا۔